بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے نماز جنازہ کے آداب۔ نماز جنازہ میں شرکت کا اہتمام کیجیے۔ جنازہ کی نماز مردے کے لیے دعائے مغفرت ہے اور یہ میت کا ایک اہم حق ہے۔ اگر اندیشہ ہو کہ وضو کرتے کرتے جنازے کی نماز ختم ہو جائے گی تو تیمم کر کے ہی کھڑے ہو جائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جنازے کی نماز پڑھا کرو، شاہد کہ اس نماز سے تم پر غم طاری ہو۔ غمگین آدمی خدا کے سائے میں رہتا ہے اور غمگین آدمی ہر نیک کام کا استقبال کرتا ہے۔ یہ حاکم کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس میت پر مسلمانوں کی 3 صفیں نماز جنازہ پڑھتی ہیں اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ ابو داود کی حدیث ہے۔ نماز جنازہ کے لیے میت کی چارپائی اس طرح رکھیے کہ سر شمال کی جانب ہو اور پاؤں جنوب کی جانب، اور میت کا رخ قبلے کی طرف ہو۔ اگر آپ نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں تو اس طرح کھڑے ہوں کہ آپ میت کے سینے کے مقابل میں رہیں۔ جنازے کی نماز میں صفوں کی تعداد ہمیشہ طاق رکھیے، یعنی 3، 5، 7 اس طرح کی تعداد رکھنی چاہیے۔ نماز جنازہ شروع کریں تو یہ نیت کریں کہ ہم اس میت کے واسطے اللہ رب العزت سے مغفرت چاہنے کے لیے اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ امام بھی یہ نیت کرے اور مقتدی بھی یہ نیت کریں۔ نماز جنازہ میں جو امام پڑھے وہی مقتدی بھی پڑھیں۔ مقتدی خاموش نہ رہیں، البتہ امام تکبیریں بآواز بلند کہے اور مقتدی آہستہ آہستہ کہیں۔ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں پڑھیں۔ پہلی تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک لے جائیں اور پھر ہاتھ باندھ لیجیے اور ثنا پڑھیے۔ اس کے بعد دوسری تکبیر پڑھیے، لیکن تکبیر میں ہاتھ نہ اٹھائیں اور نہ ہی سر سے کوئی اشارہ کریں۔ دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھیے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد اب بغیر ہاتھ اٹھائے تیسری تکبیر کہیں اور میت کے لیے مسنون دعائیں پڑھیں۔ پھر چوتھی بار تکبیر کہیں اور دونوں طرف سلام پھیر دیجیے۔ اگر میت بالغ مرد یا بالغ عورت کی ہو تو اس کے بعد الگ ان کی نماز جنازہ کی دعا ہے، وہ یاد کرنے والی ہوتی ہے، اسے یاد کرنا چاہیے۔ اور اگر لڑکے یا لڑکی کی ہے معصوم تو اگر میت نابالغ لڑکے کی ہو تو اس کی الگ دعا ہے، اور اگر میت نابالغ لڑکی کی ہو تو اس کے لیے الگ دعا ہے۔ جنازے کے لیے جاتے ہوئے اپنے انجام کو سوچتے رہیے اور غور کیجیے کہ جس طرح آج آپ دوسروں کو زمین کے حوالے کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک اسی طرح ایک دن دوسرے لوگ آپ کو لے جائیں گے۔ اس غم و فکر کے نتیجے میں آپ کم از کم اتنے وقت کے لیے آخرت کے تصور میں گلنے کی سعادت پائیں گے اور دنیا کی الجھنوں اور باتوں سے محفوظ رہیں گے۔ اس کے بعد جب کسی قریب المرء کے پاس جائیں تو بآواز بلند کلمہ پڑھیے۔ مریض سے پڑھنے کے لیے نہ کہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب مرنے والے کے پاس بیٹھو تو کلمہ کا ذکر کرتے رہو۔ نزا کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کیجیے۔ موت کی خبر سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی کسی مصیبت کے موقع پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے تو اس کے لیے 3 اجر ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ اس پر خدا کی طرف سے رحمت اور سلامتی اترتی ہے۔ دوم یہ کہ اس کو حق کی تلاش اور جستجو کا اجر ملتا ہے۔ سوم یہ کہ اس کے نقصان کی تلافی کی جاتی ہے اور اس کو فوت ہونے والی چیز کا اس سے اچھا بدلہ دیا جاتا ہے۔ میت کے غم میں چیخنے چلانے اور بین کرنے سے پرہیز کیجیے، البتہ آنسو نکل جائیں تو یہ فطری بات ہے۔ میت کی خوبیاں بیان کیجیے اور برائیوں کا ذکر نہ کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنے مردوں کی خوبیاں بیان کیا کریں اور ان کی برائیوں سے زبان بند رکھا کریں۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور صحابہ نے ایک جنازے کی تعریف کی تو آپ نے فرمایا، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ لوگو، تم زمین پر خدا کے گواہ ہو، تم جس کو اچھا کہتے ہو خدا اس کو جنت میں داخل کر دیتا اور تم جس کو برا کہتے خدا اس کو دوزخ میں بھیج دیتا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جب کسی مریض کی عیادت کو جاؤ یا کسی کے جنازے میں شرکت کرو ہمیشہ زبان سے خیر کے کلمات کہو، کیونکہ فرشتے تمہاری باتوں پر آمین کہتے ہیں۔ جب کوئی شخص آپ کے
مردے کے نہلانے دھلانے میں دیر نہ کیجیے، غسل کے پانی میں بیری کے پتے ڈال کر ہلکا گرم کر لیجیے تو اچھا ہے۔ مردے کو پاک صاف تختے پر لٹائیے، کپڑے یہ اس طرح پورا غسل کا طریقہ کار ہے وہ علماء سے سیکھنا چاہیے۔ جس نے کسی میت کو غسل دیا اور اس کے عیب کو چھپایا، خدا ایسے بندے کے 40 کبیرہ گناہ بخش دیتا ہے، اور جس نے کسی میت کو قبر میں اتارا تو گویا اس نے میت کو روز حشر تک کے لیے رہنے کو مکان مہیا کیا۔ جنازہ قبرستان کی طرف ذرا تیز قدموں سے لے جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازے میں جلدی کرو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کو کس رفتار سے لے جایا کریں؟ فرمایا جلدی دوڑنے کی رفتار سے کچھ کم۔ اگر مردہ صاحب خیر ہو تو اس کو انجام خیر تک جلدی پہنچاؤ، اور اگر صاحب شر تو اس شر کو اپنے سے جلدی